الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز صدر محفل محسن ملت پیر طریقت مخدوم گرامی قدر سید پیر باپو صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، وہ مخدوم ابن مخدوم شہزادہ حضور مخدوم سمنا پیر طریقت حضرت علامہ سید جامع اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، وہ جمیع سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے،
کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے میرے دونوں بزرگوں سے ان کے خطابات سماعت فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا، میں نے پیر باپو صاحب سے عرض بھی کیا تھا کہ بڑوں کے بعد مخدوم زادوں کے بعد بولنا میں بے ادبی تصور کرتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو بعد میں بولنا ہے۔ بہرحال دو خوبصورت گفتگو ہو چکی، اب ان کے بعد بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن علامہ جامی اشرف صاحب قبلہ نے جو حضور کی محبتوں کے تار بربط دل پر چھیڑے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی گفتگو کو انہی کی اجازت سے آگے بڑھاؤں۔ یقیناً انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے بہت ساری باتیں چھوڑ دی، اگر وہ ان کے پاس وقت ہوتا یا وہ چاہتے تو وہ گفتگو کو مکمل کرتے، لیکن نامکمل گفتگو شاید انہوں نے اسی لیے چھوڑی کہ کوئی مشفق و مہربان بھائی دسترخوان پر پہلے آ کر کے کھانا کھاتا ہے، پھر اس کو اپنے کسی چھوٹے بھائی کی یاد آتی ہے تو وہ تھوڑا سا کھانا بچا کر کے اس کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے شاید میرے لیے عنوان چھوڑا، انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ حضور کو بے دیکھے محبت کیوں کی جاتی ہے، ایک سوال تھا، اس کا جواب انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر ایسا کیوں ہوا کہ جس سے بھی محبت کی جاتی ہے دیکھ کر کی جاتی ہے، جس سے بھی محبت کی جاتی ہے اس کے اوصاف کو دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا سراپا دیکھا جاتا ہے، اس کا خوبصورت رنگ دیکھا جاتا ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھی جاتی ہے، اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اس کے کردار دیکھے جاتے ہیں، اس کا چلنا دیکھا جاتا ہے، اس کا بولنا دیکھا جاتا ہے، اس کا بستر پہ آرام کرنا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بن دیکھے تو محبت نہیں ہوتی، اور جس کو نہ دیکھا ہو تو محبت ہو ہی نہیں سکتی، محبت دیکھنے سے ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے جن کو دیکھے بغیر محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں، اور کوئی ایسا ہوا بھی نہیں کہ جسے دیکھے بغیر محبت ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایک ہستی ہے جس کو دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ان سے پہلوں کو بھی ان سے دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے، اور ان کے بعد والوں کو بھی ان کو دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے۔ بلکہ حال تو یہ ہے، ان کے دور میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا پھر بھی محبت کی ہے۔ صہیب روم سے کیوں آئے ہیں؟ ان کو دیکھے بغیر محبت کر کے آئے ہیں۔ سلمان فارس سے کیوں آئے ہیں؟ ان کو دیکھے بغیر محبت کرنے آئے ہیں، لیکن آ کر دیکھ تو لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود بھی ان سے دیکھنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آخر وہ کون ہے؟ انہی کو تو ویسے کرنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ایسا کیوں ہوا کہ ان کو دیکھے بغیر محبت ہو گئی؟ آپ کہیں گے اور بھی تو ہیں جن کو دیکھے بغیر محبت ہوئی۔ یاد رکھنا، جتنوں کو بغیر دیکھے محبت ہوئی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوئی ہے، انہی کی محبت کے واسطے سے محبت ہوئی ہے۔ اصل محبت کی وجہ وہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے۔ علامہ حضرت جناب پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے۔ مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے۔ کالی زلف دیکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ان مد بھریاں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن دیا تھا، اس حسن میں خاص ذکر چلتا ہے حضور کی ابرو کا، حضور کے ابرو کا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں، حضور کے جو ابرو ہیں، وہ ابرو کیا ہے؟ وہ ابرو ہے کمان کی طرح، وہ ابرو ہے
کمان کی طرح، اور حضور کی جو پلکیں ہیں، پلکیں اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے عقیدے میں اور ہمارے مسلک میں جب حضور کے اعضاء کا ذکر کیا جائے تو ہمیں اپنے اعضاء کو بتانا نہیں چاہیے، یہ بے ادبی سے ہم قریب سمجھتے ہیں۔ لیکن ابھی میں حضور کے اعضاء کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ دیا پلک اس کو کہتے ہیں اور بھوے اس کو کہتے ہیں۔ میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا حضور کے ابرو کو بتانے کے لیے میں اپنے بے ابرو کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور کے ابرو کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بے ابرو کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ کہاں میرے بے ابرو اور ان کے ابرو تو پوری کائنات کی ابرو ہے، ان کی ابرو تو پوری کائنات کی ابرو ہے۔ تو حضور کے جو ابرو ہیں وہ مثل کمان کے ہیں، اور حضور کی جو پلک کے بال ہیں وہ مثل تیر کے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے محبوب کے حسن کو تیر اور کمان کی شکل میں دیا۔ اب تیر اور کمان کی شکل میں جو دیا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو شکار کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خنجر مار کے شکار کرتا ہے، ایک تیر چلا کے شکار کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے خنجر اور تلوار صرف قریب والوں پہ کام کرتے ہیں، اور تیر وہ جو ہے وہ بہت دور تک، جہاں تک نشانے باز کا نشانہ جاتا ہے وہاں تک اثر کرتا ہے۔ اب سوال جامی میاں کر رہے ہیں کہ دور والے بن دیکھے شکار کیسے ہوئے؟ میں نے کہا ان جیسا کوئی نشانے باز تو لاؤ۔ جب حسن کا نشانہ چلا تو دیکھنے والا ابو بکر بھی شکار ہو گیا، بغیر دیکھنے والا ویسے کرنی بھی شکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ان کا حسن ہی ایسا ہے کہ امام کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ میری عادت نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ سبحان اللہ کہو، نہیں، میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بھی جب ان کی شان بیان کرے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ جب محبوب کی معراج بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کا، پھر محبوب کی شان بیان فرمائے۔ اب اس پر بھی اگر سنی سبحان اللہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ہاں یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کہیں گے۔ تو حضور کا حسن کیا ہے؟ امام کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ ان کا حسن کیسا تھا جس نے شکار کیا پوری کائنات کو۔ اب ذرا توجہ کرنا، چونکہ نبی کی میلاد ہے، نبی کی میلاد کی محفل ہے، حسن کیسا تھا؟ اللہ اکبر، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب میرے نبی دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیواروں کا عکس میرے نبی کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا۔ یعنی اگر آئینہ آپ کہیں رکھیں تو آئینے میں کیسے عکس دکھتا ہے؟ حضور کا چہرہ اتنا شفاف تھا کہ دیواروں کا عکس نبی کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ چاند اور سورج کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو چاند اور سورج نبی کے چہرے میں تیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کوئی طویل نہیں کروں گا، وقت چونکہ زیادہ ہوا، آپ دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور بہت حسن والے تھے۔ ان کا حسن کیسا تھا؟ جو دیکھتا تھا شیدا ہوتا تھا، جس نے دیکھا شیدا ہوا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جامی میاں صاحب قبلہ نے بات کہی، بہت بھاری بات کہی ہے، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ میاں کون کہتا ہے کہ لوگ حضور سے دیکھ کے عشق کیا؟ حضور کو دیکھ جس نے کیا سب نے بن دیکھے کیا۔
یہ تاتانیہ کا دیہات ہے، اگر یہ لکھنؤ یا دلی یا علماء کی علم کی مجلس ہوتی تو میں اس کی تشریح کرتا، لیکن میں حدیث پڑھوں گا ابھی اس پر۔ حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، سب نے بن دیکھے عشق کیا۔ یہ حضور کی بات، کسی نے نہیں دیکھا۔ اب کسی نے نہیں دیکھا، میں نے کہا کیسے دیکھتے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے، اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ان کے روح کے تابہ پہ ڈال کر پھر بھیجا تھا۔ تو جو پردے میں اس کو بھی کوئی دیکھتا ہے؟ صدیق نے بھی بن دیکھے پیار کیا، وہی تو ایک ذات ہے جس کو بغیر دیکھے پیار کیا جائے۔ فاروق اعظم نے بھی بن دیکھے کیا، عثمان غنی نے بھی بن دیکھے کیا، مولا علی نے بھی بن دیکھے کیا، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، سیدہ فاطمہ الزہرا، سب نے بن دیکھے کیا۔ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ان کی حقیقت کو سوائے ان کے رب کے، رب کو ان کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ توجہ آپ کی، رب کو ان کے سوا کسی نے نہیں دیکھا اور ان کو رب کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی تو بات، خدا کو دیکھنے والی آنکھیں محمد کی ہے اور محمد کو دیکھنے والی ذات حقیقت میں خدا کی ہے۔ ایک بات ہے، تھوڑی سی فلسفیانہ ہوگی، اگر اوپر سے جائے تو تھوڑا پوچھ لینا، چونکہ میلاد کا جلسہ ہے، لیکن غور کریں آپ۔ دیکھو پوری کائنات کے اندر حضور کی آمد سے پہلے مچے تھی ہلڑ بازی، ہاہاکار، دنیا میں رنگریلیاں تھی، دنیا میں پاپ تھے، دنیا میں جرائم تھے۔ کتنے پاپی ہو گئے تھے انسان حضور کی آمد سے پہلے، میلاد مصطفیٰ سے پہلے، ایسے پاپی کہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے تھے۔ آج کا انسان کتنا بھی بگڑ جائے بغیر ٹوپی کے مسجد میں نہیں آتا، بلکہ ہمارے ہندوستان کا اگر ہمارا ہندو بھائی بھی جس کو ہم جو ہے عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ مسجد میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سر پہ چیز ڈال لیتا ہے، لیکن اس دور کے لوگ کتنے بگڑ گئے تھے کہ وہ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا بگاڑ کیا تھا۔ اللہ اکبر، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کریں۔ کتنے بڑے دہشت گرد ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے دہشت گرد ہیں اتنے سخت نہیں ہیں، اس لیے کہ دنیا کا ہر دہشت گرد دوسرے کے بچوں کو مارتا ہے، دوسروں کے بیوی بچے ٹرین میں ہو تو بم دھماکے کرتا ہے، لیکن وہ کتنے بڑے دہشت گرد تھے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑے سے بڑا دہشت گرد ہے، دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے لیکن اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے بچوں کو مارتا نہیں ہے۔ کتنے بڑے وہ دہشت گرد تھے، شرابی کتنے بڑے تھے کہ ماں کی گود میں جیسے آج ہمارے یہاں نیند کی دوائیں پلائی جاتی ہے، ویسے اس دور میں ماں کے گود کے اندر شراب پلائی جاتی تھی۔ اتنے بڑے زنا کا ماحول تھا کہ اگر زنا کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ملتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ تک زنا کرتے تھے۔ یہ ماحول تھا۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہوں گا آپ سے، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہوں گا۔ شاید میلاد مصطفیٰ کے بعد لوگوں نے میلاد مصطفیٰ کے انقلاب کو بھلا دیا۔ کہیں کہیں آج بھی جہالت کا وہ ماحول ہے۔ جیسے حضور کی آمد سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے۔ مرنے والا باپ مرتا تو بیٹے سے وعدہ لے کے مرتا تھا کہ میں نے لڑا تو بھی لڑنا، وہ مرتا تھا تو اس کے بیٹے سے وعدہ لیتا تھا میں نے لڑا تو بھی لڑنا۔ یاد رکھنا، لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے ذات کے لیے، مسلمان کبھی نہیں لڑتا اپنی ذات کے لیے۔ مسلمان اگر اس کو کچھ کرنا پڑے تو وہ دین کے لیے کرتا ہے، ذات کے لیے نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان پڑوسی سے لڑ رہا ہے، سسرال والوں سے لڑ رہا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس سے لڑ، بیوی سے لڑ رہا ہے۔ لڑو مت،
اسلام آپس میں لڑنے والوں کا مذہب نہیں۔ آپ کہیں گے کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی ہم سے لڑنے کی بات کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں امام حسن کی طرح کرنا چاہیے۔ آج امام حسن کی شہادت کی شب ہے نا، ایک تاریخی روایت کے مطابق اگر کوئی ہم سے لڑنے آئے، کسی کو پاگل کتا کاٹ لے، کوئی لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہو تو ہمیں امام حسن کی طرح کرنا چاہیے۔ کہا کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھ تاریخ، امام حسن اپنے نانا کا امامہ باندھ کر، اپنے والد کی ذوالفقار حیدری لے کر، اپنی کمر کے اندر جعفر طیار کا پٹکا باندھ کر مدینے کی زمین پہ چل رہے ہیں۔ پیچھے کم و بیش 1500 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ؟ 1500 لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ اور حسن کیسے تھے؟ حسن ہم شبیہ پیمبر تھے۔ امام حسن ہم شبیہ پیمبر تھے، نبی کے ہم شکل تھے، نبی کے ہم صورت تھے، نبی کے ہم سیرت تھے، نبی کے ہم صوت یعنی ہم آواز تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی مولا علی کہتے تھے حسن تم خطبہ دے دیا کرو، کیونکہ جب تم خطبہ دیتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے بابا آپ کے ہوتے مجھے بے خلاف ادب لگتا ہے۔ تو جب خطبے کا وقت آتا سپاہ کو تو کبھی کبھی مولا علی کسی اوٹ میں چھپ جاتے تاکہ مجھے نہیں دیکھیں گے تو حسن خطبہ دیں گے تو میں نبی کے خطبے کی یاد کو تازہ کر لیا کروں گا۔ امام حسن مجتبی مدینے کی زمین پہ 1500 مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کسی کو پاگل کتا کاٹتا ہے، کوئی کسی کی عادت ہوتی کہ جب تک لڑے نہیں اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایسے کچھ ہے نا زمین پہ۔ ایک ایسا ہی چلا آیا سامنے سے اور امام سے لڑنے کی بات کی۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ آج کل کی لڑائی نہیں ہے، پہلے بھی ایسے کچھ بدبخت تھے۔ وہ سامنے آگے کہتا ہے کون ہے تو؟ ایسے تو کون ہے تو؟ امام حسن نے کہا اگر ہم سے کوئی پوچھے کون ہے تو، ہم کہے چل ہٹ، ہے نا؟ یہی فرق ہے اللہ والوں میں، نبی والوں میں اور ہم جیسے لوگوں میں۔ ہم اللہ والے بننے کی بات تو کرتے مگر اللہ والے بنے نہیں۔ ہم نبی کی غلامی کی بات کرتے لیکن نبی والے سچے بنے نہیں۔ امام حسن سے پوچھا کون ہے تو؟ امام نے فرمایا میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ جواب دے دیا اچھے سے۔ کیا فرمایا؟ میں علی کا بیٹا، لیکن اس کو کاٹا ہی تھا پاگل کتے نے، اس کو لڑنا ہی تھا۔ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ دھیان سے سنو۔ اس نے کہا اچھا وہی علی جو دنیا میں بڑے فتنے پھیلاتا تھا؟ یہ اس نے گالی دی کس کو؟ مولا کائنات۔ اب آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو آپ کا جی کیا؟ حالانکہ ہوگا باپ شرابی، ہوگا باپ جواری، ہوگا باپ بے نمازی، لیکن گالی دے تو کیا ہوگا؟ آپ کی آستین چڑھے گی نا۔ لیکن واہ رے واہ، حسن مجتبی کے والد کون تھے؟ فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، علی مرتضیٰ، اخی رسول، اخی رسول، اخی رسول، رسول کے بھائی، جگر، جگر گوشے رسول، اور جگر گوشے رسول کے شوہر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام، جن کے لیے یہ فرمائے انت منی وانا منہ، کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جب محبت کسی سے زیادہ ہوتی ہے نا، کہتے تو میں تو، وہ کہتے ہیں نا من تو شدی تو من شدم، یہ جو بات کرتے ہیں نا، حضور نے گویا کہ کہا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، ایسا علی۔ رسول اللہ فرمائے جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کا ذکر بھی عبادت، جن کی اولاد کو رسول اللہ اپنی اولاد قرار دیں، یہ علی مرتضیٰ۔ اور وہ کہنے والا کیا کہہ رہا؟ اچھا وہی علی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نشد، اس نے کہا وہ جو فتنے پھیلاتا تھا۔ اب جو پیچھے کے لوگ تھے نا، انہوں نے آستین چڑھائی، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ امام مولا حسن نے فرمایا نہیں، یہ بات مجھ سے کر رہا ہے، تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اگر چار سے کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو بولو اس کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ وہاں تو پوری کائنات ہی ماننے والی ہے، لیکن آنے والے کی جرات دیکھو۔ وہ کہہ رہا ہے، امام حسن پاک کہتے ہیں اس سے نہ لڑنا،
ذات کے لیے ہم نہیں لڑتے، تم چپ رہو میں بات کرتا ہوں۔ اب امام حسن اس کو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو لڑنے والے کو جواب۔ تاتانیہ والوں اور دور قریب سے آنے والوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان آپس میں لڑنا بند کر دے تو قوم مسلم کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ برادریوں کے نام پہ لڑے، بعد میں سلسلوں کے نام پہ لڑے، بعد میں مدرسوں کے نام پہ لڑے، تنظیم اور اداروں کے نام پہ لڑے۔ لڑتی رہو گے کہ کچھ اور بھی کرو گے، لڑو مت۔ لڑنا کتوں کا کام ہے آپس کے لیے، اپنا کام نہیں، ولی والوں کا کام نہیں، نبی والوں کا کام نہیں، اللہ والوں کا کام نہیں۔ بلکہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو ان کے مرید نے کینچی لا کر دی تو خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا ہمیں کینچی لا کے مت دیا کرو، ہمیں سوئی دھاگا لا کے دیا کرو۔ کہا بابا کیوں؟ فرمایا کینچی ایک کو دو کرتی ہے، ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سوئی دو کو ایک کرتی ہے، ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں، ہم جدا کرنے والے نہیں ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم ملانے والے ہیں۔ حضور ملانے آئے تھے، حضور متحد کرنے آئے تھے، حضور جمع کرنے آئے تھے، حضور اکٹھا کرنے آئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، لڑو نہیں۔ کوئی لڑنے آیا تو امام حسن کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ تم چپ رہو میں بات کرتا ہوں۔ بات کی کیا کہا؟ اے گالی دینے والے، ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور قرضہ وقت پہ دے نہیں پایا تو تیرا قرض لینے والا جو قرضدار تھا، جو قرض جس سے تو نے لیا تھا تو وہ تیرے گھر آیا، تو نے قرضہ نہیں دیا، وہ اس نے تجھے گالی دی، تو اس کا بدلہ تو میرے ابو سے لے رہا ہے، تو تیرا بتا کتنا قرضہ ہے، چل میں ادا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے دشمنوں کے ساتھ، یہ دشمنوں کے ساتھ اہل بیت کا سلوک۔ میں کہتا ہوں کوئی حسن جیسا کردار لائے۔ یہ ہوتے ہیں کربلا والے، یہ ہوتے ہیں اہل بیت، یہ ہوتے ہیں نبی کے گھر والے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاقیں واقع ہوتی ہیں، یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مرڈر ہو جاتے ہیں۔ سن لو، دنیا میں اپنی طاقت کا جہالت کی وجہ سے مس یوز کرنے والوں، اللہ کے بندوں پہ ظلم کرو گے تو تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور وہ نوجوان جو کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کبھی اپنی بیوی پہ ظلم کرے اس کو موت بہت دردناک آتی ہے، وہ سسک سسک کر مرتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ اس لیے بیوی پیار کے لیے ہے، بیوی مارنے کے لیے نہیں ہے، بیوی ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، میری ماؤں، اگر شوہر کبھی غصے میں ہو تو تمہیں بھی نرم ہو جانا چاہیے۔ آج کل قوم کی بیٹیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ شوہر غصے میں ہو۔ کل کی عورتوں کا حال یہ تھا اگر شوہر کہتا تھا کہ تجھے طلاق دے دوں گا تو وہ بیچاری پیر پکڑ کر کہتی تھی جو چاہے سزا دے دو لیکن طلاق کی بات نہ کرو۔ اور آج کی بچیاں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اتنی بے باک ہو گئی کہ جب شوہر کہتا ہے کہ طلاق دوں گا تو کہتی ہے کہ اگر تیرے باپ کی اولاد ہو تو طلاق دے کر کے بتا۔ تو شوہر کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ میری ماں اور بہنوں سن لو، میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اللہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اس لیے شریفوں کی بیٹیاں طلاق نہیں مانگتی بلکہ شریفوں کی بیٹیاں تو بے شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے، اور اگر شوہر ظلم کرتا ہے اور وہ صبر کرتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرے اللہ اسے مریم اور آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی معزز ہے وہ خاتون، کتنی مقدس ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کی ایذا رسانیوں پہ، اس کی مشکلوں پہ صبر کرے۔ لیکن یاد رکھو اگر کبھی بیوی منہ چلانے والی مل جائے، کبھی سخت بولنے والی مل جائے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا صبر کرے۔ نکلو جہالت کی وادی سے، محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ میلاد صرف یہی نہیں کہ جھنڈی اور جھنڈے لگاؤ، جھنڈی جھنڈے ضرور لگاؤ، لیکن پہلے اپنے گھر میں نبی کے نام سے محبت کے پودے تو لگاؤ، اپنے گھروں میں محبتوں کا ماحول قائم کرو۔
ممکن ہے حضور جھنڈیوں سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ گھر کے محبت کے ماحول سے خوش ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں محبت کا ماحول نہ رہا. اللہ اکبر. اگر بیوی ظلم کرتی ہے صبر کرو، صبر کرو. آقا فرماتے ہیں اللہ صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے اس شوہر کو جو اپنی بیوی پر کہ ظلم پہ صبر کرتا ہے. لیکن آج کل کے شوہر کا حال تو یہ اچھے کپڑے پہن کے بن ٹھن کے اچھے موبائل لے کر نکلیں گے اور گھر میں فاقہ کشی ہے. اچھی بائک پہ گھوم رہے ہیں گھر میں فاقہ کشی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ عورتوں کو کام پہ جانا پڑتا ہے دوسروں کے یہاں. وہ مرد کو میں مرد کیسے مانوں جو اپنی بیوی کو کمانے کے لیے بھیجے اور خود عیاشی کرے؟ کوڑیاں کھیلتے بیٹھے، کیرم کھیلتے بیٹھے، تاش کے پتے کھیلتے بیٹھے اور بیوی کو کام پہ بھیجے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کے دور میں اس دور کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک کوئی مجھے بتا دے کہ مسلمان کی کوئی آزاد عورت کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کبھی گئی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا، جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا، وہ مذہب کسی پاپ کی نظر سے دیکھنے والے کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عورتیں اپنے شوہر کی مدد ضرور کرتی تھی لیکن اپنے گھر میں رہ کے کام کرتی تھی. عورتیں کماتی ضرور تھی اپنے آج پتہ ہے جب باہر بچیاں جاتی ہیں کام کے لیے تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بلیاں چھچڑے کو دیکھتی ہے. للچائی ہوئی نظر سے. تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ مرد گھر میں بیٹھ کے عورتوں کو کمانے بھیجے اور نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری بیٹیاں غربت کی وجہ سے منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ بھاگ رہی ہے. شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے اس لیے وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلائے، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائے. تو جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس شان سے لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام گھر میں بچوں کی تربیت کرنا ہے. اور اگر کسی غربت کی وجہ سے کمانا پڑے عورتیں گھر میں رہ کے کمائے گی. اس پرفتن دور میں کہیں عورتوں کو معاذ اللہ کہیں بھیجا جا رہا ہے اور ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، محنت کرو، خود کماؤ. بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، خود کما کر کے کھانے والا آدمی نہ ہو، کتنا بھی پارسا ہو، وہ خود کمانے والے کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ایک بات آپ کو بتا، حضرت داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میں کیسا ہوں. ہم تو تعریفیں ہی چاہتے ہیں نا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہماری خامی بتائے، حالانکہ ان میں کوئی خامی تھی نہیں. حلیہ بدل کے نکلتے تھے، جو ملتا تھا پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا ہے. لوگ پہچانتے نہیں تھے، تعریف ہی کرتے تھے. ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ اور آئینہ دکھاؤ، بتاؤ داؤد کیسے ہیں. جبریل کو انسان کی شکل میں دیکھا تو پوچھا داؤد کیسے ہیں. فرمایا بہت اچھے آدمی، ان جیسا کوئی نہیں ہے اس دور میں، اس زمانے میں، لیکن بس ایک ہی بات ہے کہ وہ خود کما کر نہیں کھاتے. داؤد ہے بڑا اچھا آدمی لیکن وہ خود کما کر نہیں کھاتے. اگر یہ کمی بھی پوری ہو جائے تو داؤد جیسا کوئی نہیں. داؤد علیہ السلام پلٹے، اللہ سے دعا کی مولا مجھے ہنر سکھا، تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا، ایسے نرم کر دیا لوہے کو جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے.
خود کما کر کے کون نہیں کھایا؟ رسول اللہ نے خود کما کے کھایا۔ شام کے بازار میں حضور کھڑے رہے، مدینہ منورہ کے بازار میں حضور نے تجارت کی، مکے کے بازار میں حضور نے تجارت کی۔ پھر اس کے بعد دیکھو صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، عثمان غنی تاجر، مولا علی تاجر، امام حسن تاجر، امام حسین تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ تاجر، سرکار غوث اعظم تاجر۔ اللہ اکبر! کون ہے جس نے ہاتھ سے کما کے نہیں کھایا؟ یہ تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی لعنت بہت بعد میں آئی ہے۔ ہمارے اولیاء نے جوتے تک سیے، جوتے حلال کمانے کے لیے۔ آقا نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے، اللہ اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جائیں، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خصوصیت صرف یا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے یا تو اولیاء اللہ کی ہے۔ عوامی سطح پر مردوں کے ہاتھوں کو محنت کر کے سخت ہونا چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا جو ہاتھ محنت کرتے کرتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے محنت سے کماؤ۔ یہ کیا سوٹ بوٹ میں ہے؟ ہم کو دیکھو، ہمارے گھر کو مت دیکھو۔ گھر میں ماں پریشان، باپ پریشان، گھر والے پریشان۔ اور یاد رکھنا یہ مسجد میں پڑے رہ کر کے نکمے بننے کا کام بھی تبلیغی جماعت نے شروع کیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ورنہ ہمارا مذہب یہ ہے، قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان ہو تو مسجد میں آؤ، اور پھر نماز ہو تو کیا کریں؟ پڑے رہے مسجد میں۔ کہ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ نماز پڑھ کے کروں کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لو تو باہر نکلو اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ مسجد میں پڑے مت رہو، روزی تلاش کرو۔ اللہ کا حکم ہے اذان ہو تو آؤ، نماز کے بعد نکل جاؤ۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب جب مسجد میں پڑے رہنے کی اجازت نہیں تو جو گھر میں پڑے گیم کھیل رہے، گھر میں پڑے جوا کھیل رہے، گھر میں پڑے عورتوں پہ بوجھ بنے ہوئے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلمانوں، سچے مسلمان بنو۔ اور اگر بیوی پہ بوجھ بنو گے، کما کے نہیں کھلاؤ گے تو انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں نہ رہے گی، ان کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں نہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے مسلمان بنو، مسلمان اور پکے مسلمان۔ بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا امام حسن نے کہا کیا تیرا قرضہ ہے؟ اگر تیرا قرضہ ہے تو چل میں ادا کر دیتا ہوں۔ یہی بات کر رہا تھا، امام پاک نے فرمایا۔ پھر اس نے کہا نہیں میرا کوئی قرضہ ورزہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے، تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے، چل میں چل کر کے تیری صلح کرا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرا جھگڑا میری بیوی سے بھی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا پھر شاید تجھے بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا تو بھوک کا غصہ تو میرے ابو پہ اتارتا ہے، چل میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، میرے گھر چل دسترخوان پہ تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ قدموں پہ گر کے قدم پکڑ کر کہتا ہے اگر ابن رسول کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ ہی لوگ ہیں۔ یہ ہے امام حسن۔ تو بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے کیسا ماحول تھا؟ گندا ماحول، جہالت کا ماحول، لڑائی جھگڑے کا ماحول، طوفان کا ماحول، طوفان بدتمیزی۔ تو لوگوں نے دیکھا لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، تو اللہ سے کہا اللہ کسی کو بھیج۔ اب وہ جانتے نہیں تھے کس کو آنا ہے، تو کوئی کہتا تھا اللہ آدم کو بھیج۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آدم کو بھیج۔ کسی نے دیکھا کہ ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی نے کہا نوح کو بھیج۔ کسی نے کہا عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ یوسف کو بھیج۔ کسی نے دیکھا غریبوں کا مال کھایا جا رہا ہے، اللہ موسیٰ کو بھیج۔ جیسے ظلم دیکھا گیا مطالبہ بڑھتا گیا، اور اللہ کا قانون ہے جو ایک بار
موت کا مزہ چک کے چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا، دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اب مانگنے والے کوئی آدم کو، کوئی نوح کو، کوئی موسیٰ کو، کوئی داؤد کو، کوئی ایوب کو، کوئی یوسف کو الگ الگ مانگ رہے تھے۔ اللہ کی شان، اللہ نے کہا ان کو تو نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میرا قانون ہے جو ایک بار واپس آ گیا دوبارہ نہیں جائے گا، لیکن تمہارے سب کے مطالبے پورے کروں گا۔ ذات ایک بھیجوں گا، اس میں آدم کی شرافت بھی ہوگی، اس میں نوح کی شجاعت بھی ہوگی، اس میں موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، اس میں ایوب کا صبر بھی ہوگا، اس میں داؤد کی آواز بھی ہوگی، اس میں اللہ اکبر سارے انبیاء کو انفرادی طور پر جو کمالات عطا کیے تھے وہ کمالات کا جامع بنا کر اس کو بھیجوں گا، بلکہ کہا گیا اس سے بڑھ کر بھیجوں گا۔ موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، قوم نے پانی مانگا تو انہوں نے عصا کو پتھر پہ مارا تو پانی کے چشمے نکلے، لیکن جب اس کی قوم کو پیاس لگے گی تو اسے نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ عصا کی ضرورت ہے، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی یہ جاری واہ، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پہ آتی ہے جب کم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں موسیٰ کو دریا پار کرنا ہوا تو عصا کو دریا پہ مارا تو عصا کے دو ٹکڑے ہو گئے، ارے دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے، دریا تو زمین پہ تھا، عصا دریا پہ مارا تو دریا ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن وہ آئے گا تو دریا کو ٹکڑے نہیں کرے گا، وہ آئے گا تو چاند کو ٹکڑے کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نوح کی قوم آوارہ ہو گئی تو نوح نے ایمان والوں کے لیے کشتی بنائی۔ نوح کی کشتی میں 82 لوگ تھے، لیکن وہ ایسی کشتی دے جائے گا جس میں 82 نہیں، 82,000 نہیں، 82 لاکھ نہیں، بلکہ اس کے ظاہری دور سے لے کر آخر تک ہر ایک اس کشتی میں بیٹھ سکے گا اور وہ نجات پائے گا، اور اس کی کشتی لکڑی کی نہیں ہوگی، اس کی کشتی جو ہے وہ پیتل تانبے کی دھات کی نہیں ہوگی، اس کی کشتی پانی کی محتاج نہیں ہوگی، اس کی کشتی کیا ہوگی تو وہ کہے گا مسالو آلو بیتی کا سفینت نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، وہ بھی کشتی دے جائے گا اور وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف اس کے دروازے پر حیرت کے ساتھ اس کے حسن کو تکتا ہوگا۔ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں کیا حسن ہے، کیا حسن ہے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ پھر زمانہ مانگ رہا تھا کسی کو، پھر آنے والا کہتا ہے وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، آدم آئے کہنے کے لیے وہ آئے گا، موسیٰ آئے کہنے کے لیے وہ آئے گا، نوح آئے کہنے کے لیے وہ آئے گا، داؤد آئے کہنے کے لیے وہ آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء اس لیے آئے، اس لیے آئے، اس لیے آئے، میرا مسلک عشق و محبت یہ کہتا ہے انبیاء کیوں آئے تو کہتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جب سنا وہ آئے گا، وہ آئے گا، تعریفیں سنی وہ آئے گا، اب میں اپنے لب و لہجے میں کہوں تو ایک لالا زار منعقد کر دیتا ہوں، وہ آئے گا، وہ آئے گا، کلیاں اس کے مسکرانے سے مسکرائے گی، وہ آئے گا گلوں کی نزاکت جس کے پاس اپنی کاسہ گدائی لے کر کھڑی رہے گی، وہ آئے گا جب اس کی سواری چلے گی تو چاند اور سورج اس کے سامنے چمکنے کے لیے اس کے دامن کی خیرات مانگیں گے، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ ہوا، اس کی سواری کا گرد چاند اور سورج اپنے ماتھے پہ ملیں گے تو ان کو چمکنے کا شعور ملے گا۔ ہاں ہاں وہ جس طرف نظر کر
دے گا، وہ آئے گا جس طرف نظر کر دے گا، گمراہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا۔ کسی نے کہا ہے نا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ مسیح آئے تھے عیسیٰ، مسیح آئے تھے عیسیٰ، مسیح آئے تھے عیسیٰ۔ تاتانیہ والوں نبی کی میلاد بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، عیسیٰ مسیحا تھے، لیکن عیسیٰ وہ مسیحا تھے جس نے مردہ زندہ کیا۔ مردہ زندہ کرنا معجزہ ہے، لیکن مردے کو مسیحا بنانا یہ صرف آمنہ کے لال کا کام۔ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ تو مردہ زندہ کر دے۔ انہوں نے مردے کو مسیحا بنا دیا، انہوں نے مردے کو مسیحا بنا دیا۔ لوگوں نے کہا ہائے ہائے وہ آئے گا مردے کو مسیحا بنائے گا، وہ آئے گا گرتے ہوئے آبشار اس کا ترانہ پڑھیں گے، وہ آئیں گا، اب آئے گا تتلیہ جس کے لیے اپنا باغپن کھو دے گی، وہ آئے گا بھورے جس کے لیے گنگنائیں گے، وہ آئے گا شفق کا جمال جس سے حسن کی خیرات مانگے گا، وہ آئے گا افق کی سرخیاں جس کے قدموں کا دھوان بنے گی، وہ آئے گا جنت کا رنگ و روغن جس سے حسن کی خیرات مانگے گا، وہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا۔ اعلان ہو رہا تھا، سب کہہ رہے تھے اللہ بھیج دے، اور دے تو محبوب دے، دے تو محبوب دے، دے تو محبوب دے، دے تو محبوب دے۔ سب نے کیا مانگا؟ بولو مل کے، تھک گئے؟ مل کے بولو کیا مانگا؟ آپ کا بچہ آپ کا محبوب، آپ کی بچی آپ کی محبوب، پیر باپو جیسا پیر ہیں، وہ کہنا سلیم تیرا بچہ مجھے دے دے، باپو نذرانہ لے جائیے، یہ نہیں نا، ہے نا؟ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لفاظی نہیں کرنا، میرے پاس یہ سب نہیں چلتا، سچی بات ہے کہ نہیں؟ باپو کہیں گے 4 لاکھ کا دے دے گا، نہیں باپو بچے بکتے نہیں ہیں، مرید کر کے ایسی روحانی خرید لو، پیسے سے نہیں دے، بچے بکتے، شریفوں کے بچے بکتے۔ میں یہاں آ کر کہتا ہوں، لوگ یہ کیوں کہتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ارے تجھ سے گرے پڑوں کو ان کے مانگنے پر، تجھ سے گرے پڑوں کو ان کے مانگنے پہ محبوب دے دیا۔ تو محبوب کا امتی ہے، اگر تو مانگے گا روزی تو تجھے کیوں نہیں دے گا؟ تو مانگے گا خوشی تو تجھے کیوں نہیں دے گا؟ تو مانگے گا اولاد تو تجھے کیوں نہیں دے گا؟ ارے وہ لوگ محبوب کے امتی نہیں تھے، اس لیے وہ تجھ سے افضل نہیں تھے، تو محبوب کا امتی ہے، تو ان سے افضل ہے، تو جب مبذول کو دیا تو افضل کو کیوں نہیں دے گا؟ پھر ان کے دعا پہ محبوب بھیج دیا۔ وہ تجھے روزی نہیں دے گا، بیٹا نہیں دے گا، تیری بیٹی کو رشتہ نہیں دے گا، اب ملتا کیوں نہیں؟ ارے وہ گڑ گڑا کے مانگنا تو سیکھ، ادھر دیکھتا ہے مانگتا ہے، ادھر دیکھتا ہے مانگتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رات کے آخری حصے میں اگر تو ایسے گڑ گڑا جیسے بچہ اپنے ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے، اگر صبح ہونے تک تیری مراد پوری نہ ہوئی تو میرا دامن پکڑ کر کھینچ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایک فقیر کی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے میری ماں کی محبت دیکھ کر میرے اللہ کی محبت کو پہچانا۔ جب میری ماں کمزور ہو کر میرے کسی مانگنے پہ نہ نہیں تھی، وہ تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ او مانگو۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قول ہے، مخدوم کا بیٹا موجود ہے، ان کی موجودگی میں پڑھا۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے جو نعمتیں ملی ہے، کسی عبادت سے مجھے وہ نعمت نہیں ملی، مگر کب؟ رات کے آخری حصے میں۔ تم کہاں رات میں جاگو گے؟ 3 بجے تک تو گیم کھیلتے ہو، رات بھر تو زنا کے مناظر دیکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ، گڑگڑانا سیکھو، تعویذات سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اللہ کے یہاں گڑگڑانا سیکھو، اس کی چوکھٹ پر در در کے بھکاری بن کر نہیں پھرو گے۔ اس اللہ سے نہیں مانگتے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، آؤ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کرو۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، عرض کر رہا تھا، لوگوں نے مانگا کیا؟ دیا۔ لیکن محبوب دینا، اب توجہ کرنا، بہت نازک بات آ رہی ہے۔ اگر محبوب نہ دیتا
تو وعدہ ہے جو مانگو گے دوں گا، نہ دیتا تو شان کریمی کے خلاف، جی خلاف تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا کہتے کہ شان کریمی کے شایع نہیں، ٹھیک، نہ کہہ دے نہیں دیں گے، ٹھیک، اور اگر دے دے تو غیرت محبت کے خلاف، محبوب اگر دے دے تو غیرت محبت، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بات بڑی نازک ہے، اگر نہ دے وعدہ ہے دوں گا، ٹھیک، اور اگر دے دے تو کیا ہے، یہ محبت کی غیرت کے خلاف لگتا ہے کہ محبوب دے دے، لیکن وہ میرا اللہ ہے، ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے، بے شک قادر ہے، کہا محبوب دوں گا تمہاری مراد پوری ہو جائے، اور مگر ایسے دوں گا کہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے، واہ واہ، دوں گا بھی اور نظروں سے چھپاؤں گا، دیکھنے نہیں دوں گا کسی کو، مولا کیسے، تو 70,000 غیرت کے پردے ڈال کے بھیجوں گا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، صرف میں دیکھوں گا میرے محبوب کو، کوئی نہیں دیکھے گا، تو مولا جو دیکھیں گے کب پردے میں دیکھیں گے، حقیقت میں نہیں دیکھیں گے، اسی لیے تو آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، تو کتنے پردے ڈال کے بھیجے، کتنے پردے، کتنے پردے، کتنے پردے، 70,000، اگر کوئی ایک کپڑے کے پردے میں آئے آپ کے اسٹیج پر، پوچھو کون، کوئی کہے گا امین القادری، کوئی کہے گا پیر باپو، کوئی کہے گا جامی میاں، کوئی کہے گا فلاں مولانا، کوئی کہے گا امام صاحب، ایک پردے کا کپڑا ہے تو اتنے مسلک بن گئے، اتنے اختلافات ہو گئے، تو جس پر غیرت کے 70,000 پردے پڑے، لیکن حق پہ کون ہوگا، کیونکہ جتنوں نے کہا، توجہ کرنا، آپ کہتے ہیں اتنے مسلک ہے، حق پہ کون، تو یہ پردے کے کپڑے میں مولانا آئے، تو کسی نے کہا یہ، 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 تو جتنے یہ بولے اس نے کیوں بولا، گمان کی بنیاد پہ، کس کی بنیاد پہ، کس کی بنیاد پہ، گمان، علم کی بنیاد پہ نہیں بولا، کس بنیاد پہ بولا، گمان کی بنیاد پہ، تو گمان کی بنیاد پہ بولا تو فرقے بنے، اور اگر کوئی علم والا ہو انہیں ارے چھوڑ نہ یار یہ کیوں نہیں کہتا، اللہ جانے کون، یہ کیوں نہیں کہتا، اللہ جانے، بھئی کپڑے کے پردے میں آیا تو سیدھا سا جواب کیا تھا، کیوں ایسی ویسی بات کرتے ہو، کیا کہنا چاہیے، اللہ جانے، اللہ جانے کون، تو جب ایک کپڑے کے پردے میں کوئی آیا تو اس کے بارے میں گمان پہ بولنے والے لڑ پڑے، حقیقت میں کون بولا، اللہ جانے، یہ سیدھی بات، تو سارے مکاتب فکر نبی پردے میں آئے، کسی نے کہا خالی بشر، کسی نے کہا ہماری طرح بشر، کسی نے کہا ایسا، کسی نے کہا ویسا، لیکن اہل سنت نے کہا نہ ایسا نہ ویسا نہ تیسا، یا رسول اللہ آپ کیا ہے، آپ کی حقیقت کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اب 70,000 پردوں میں آئے تو ان کو حقیقت میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکا، بات ختم کرنے لگا، وہاں میلاد پڑھ رہے تھے نا حضور کی، ہاں کوئی نہیں دیکھ سکا، ایک بار ایسا ہوا، توجہ، ایک بار ایسا ہوا، بلبل سدرہ جبریل امین نے کہا اللہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اصل صورت دکھانے تیرے نبی کو جاؤں، اپنی اصلی شکل کیا ہے بتائے، ایک پر کھول دے تو پوری دنیا سمٹ آئے جبریل کے پر میں، اور کیا کہہ رہے، اصلی شکل دکھانے محبوب کو جانا چاہتا ہوں، مولا جاؤں، ارشاد ہوتا ہے جاؤ، ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی تھی، حضور مکے میں ہی رہتے تھے، جاؤ، ادھر جبریل نکلے، ادھر اللہ نے کہا محبوب وہ اپنی صورت سے پردے سارے اٹھا کے آ رہا ہے، تو ایک اٹھا، واہ 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 واہ،
وہ سب اٹھا رہا ہے، محبوب جبریل نے سب اٹھا لیے وہ اصل شکل میں، تو ایک اٹھا۔ حضور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور نے ایک اٹھایا، حضور نے ایک اٹھایا، جبریل آئے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ اللہ نے کہا جاؤ نا جبریل، بڑے شوق سے سدرہ سے نکلے تھے، جاؤ نا۔ عرض کرتے مولا جو تجلیاں مجھے سدرہ کے آگے جانے نہیں دیتی، وہ تجلیاں مجھے حرم میں جانے نہیں دیتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ان کی، یہ شان ہے ان کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ۔ تو وہ آئے تھے کیسے؟ پردوں میں، اسی لیے ان کو کسی نے حقیقت میں نہیں دیکھا۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بات پوری ہوتی ہے۔ سب نے، جس نے بھی ان کو دیکھا تو خواب میں دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ مولائے کائنات کہتے ہیں یہ دنیا خواب ہے، خواب۔ اس اعتبار سے جس نے دیکھا ان کو، یہ حدیث امام اہل سنت نے اپنے رسالہ میلاد نبویہ میں لکھا ہے کہ مولائے کائنات کہتے ہیں جس نے دیکھا دنیا کو، دنیا خواب ہے، جب آنکھیں بند ہوگی نا، آنکھیں بند ہوگی، توجہ کریں آپ، آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے لوگوں کی آنکھیں کھلے گی، تو یہ خواب ہے دنیا۔ اب یہاں لوگ لڑتے ہیں لیکن قبر میں کوئی لڑے گا نہیں، محشر میں کوئی لڑے گا نہیں، بلکہ محشر میں اپنے بیگانے سب ان کو دیکھ کے ان کی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خواب سے آنکھیں اور حضور کی شان اور حضور کی حقیقت لوگ دیکھیں گے، تب پتا چلے گا کہ کیا ہے، کیا شان ہے پتہ ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں، حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے حدیث پاک لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، دیکھو اپنے نبی کی شان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی جس کا ذکر آپ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے اندر، اللہ کی کرسی وہ بچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب آج میری کرسی پر میں نہیں، محبوب آج میری کرسی پر تو جلوگر ہوگا۔ حضور کو اللہ اپنی کرسی عطا فرمائے گا اور پھر فرمائے گا محبوب، پیارے محبوب آج تمہاری ہی سنی جائے گی، تم جس کو چاہو گے، تم جس کو چاہو گے ہم اس کو بخشیں گے، تم جس کو چاہو گے۔ اب یہ مضمون قرآن کہہ رہا ہے، بات مکمل ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پر کچھ دن تک قرآن کی آیتوں کا نزول رک گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ تو حضور کو خیال آیا کہ کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل آیت لے کر جاؤ۔ آیت آئی، کیا آیت آئی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ حالانکہ اس کا لغوی ترجمہ یہ ہوتا ہے چاشت کی قسم، لیکن ہم اہل سنت اہل عشق اس کا ترجمہ یہ بھی لیتے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب یہ بات یہاں رکھیں، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، توجہ کرنا۔ ایک محب ہے اور ایک محبوب ہے، ایک محب ہے ایک محبوب ہے۔ اب چغل خور لوگ محبوب کو کہتے ہیں تیرے محب نے، تجھ سے پیار کرنے والے نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ میں ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کرو میری طرف، دیکھو آیت سمجھ میں آئے گی۔ سمجھانے کے لیے ایک محب ایک محبوب ہے۔ چغل خوروں نے، دشمنوں نے محبوب کو کیا کہا؟ تیرے محب نے تو، تیرے پیار کرنے والے نے تو تجھے چھوڑ دیا۔ اب محبوب کو بات لگی دل پر، تو محبوب اپنے محب سے کہتا ہے کیا سچ مچ آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا سچ مچ آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تب جو سچا محب تھا، یہ چغل خوروں نے جو بات پھیلائی تھی غلط پروپیگنڈا، تو وہ اپنے محبوب کے پاس آگے کیسے کہتا ہے؟ اس کے دونوں گال کو پکڑ کر
واہ واہ اس کے دونوں گال کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کہتا ہے او میری جان میرے محبوب، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ جب یہ پروپیگنڈا کیا نا کافروں نے، آپ کے رب نے چھوڑ دیا، تو حضور نے پوچھا چھوڑ دیا تو نے؟ تو اللہ جبریل سے کہتا ہے جاؤ کہو والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں کیسے چھوڑوں گا تجھے، کیا کہا؟ محبوب تیرے چہرے کی، تیری زلفوں کی قسم، تیرا رب، کیا کہا؟ کیا کہا؟ تیرا رب۔ یہ کتنی اپنائیت ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے نہیں چھوڑا، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا رب، تیرے رب نے تجھے، اس لیے کہ سب کہتے ہیں میرا رب، مگر اللہ کہتا ہے محبوب میں تو تیرا رب۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ پہلے تیرا ہوں، تیرے صدقے میں پھر سب کی پرورش کرتا ہوں۔ تیرا رب تجھے کیسے، پھر اس کے بعد بات اس میں ختم نہیں کی، کیا کہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تجھے کیسے چھوڑ دوں گا پیارے، تیری ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جن کی محبوبیت گھٹتی ہے، آپ کی بڑھتی ہے، بڑھتی ہی جائے گی۔ تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، تجھے تو بڑھایا ہی جائے گا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں نبی کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے ملا دیا۔ ہم کہتے ہیں جب خدا نے ان کی حد مقرر نہیں کی، جب مولا نے حد نہیں باندھی، تو ملا حد باندھنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں، کیا کیا میں کیا کہو گے سنیوں؟ کہا کہ حد نہیں سے نہیں بڑھیں گے، کہیں گے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر اس کے بعد بات کیا کی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو چھوڑنا کیا، ہم تو آپ کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہاں تو اس کو بخشا جائے گا جس سے آپ چاہیں گے۔ سنیو، اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، نمازوں کی پابندی کرو، جوؤں کے اڈوں پہ نہ جاؤ، شراب کے اڈوں پہ نہ جاؤ، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرو، خود کماؤ، دولت مند بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے مالدار بنو، مضبوط بنو، محنت کرو، اور میلاد کا جشن دھوم دھام سے مناؤ، لیکن ڈی جے نہیں بجانا، جلوس میں نکلنا، ناچتے مت نکلنا، جلوس میں نکلنا سروں پہ پٹیاں باندھ کے نہیں نکلنا، جلوس میں نکلنا دل آزار کسی کو تکلیف دینے والے نعرے لگاتے مت نکلنا، بلکہ ایسے درود پڑھتے ہوئے نظریں نیچی کر کے نکلنا کہ اپنا بیگانہ سب پکار اٹھے۔ جب 1450 سال کے بعد جب غلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے چلنے کا انداز کیا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تم بھی ناچو گے، کودو گے، ڈی جے بجاؤ گے تو لوگوں کو یہ لگے گا ہم بھی کبھی ناچتے، یہ بھی کبھی ناچتے۔ میں بات آخری کرنے چلا تھا لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کو ایک بات کہتا ہوں۔ بایزید بستامی کا دور ہے، کس کا دور ہے؟ بایزید بستامی کا۔ ان کے دور میں ایک جوان تھا اور اس کا ایک دوست تھا غیر مسلم۔ اس کا دوست کون تھا؟ اب دوستوں تو سبھی جانتے ہیں نا، اچھا برا کون کیا کرتا ہے، توجہ کرنا۔ بایزید بستامی کا دور ہے، ایک نوجوان ہے، اس کا دوست کون ہے؟ غیر مسلم۔ اس نے اس غیر مسلم کو کہا کہ یار تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا چھوڑ یار، کون سا کلمہ پڑھوں، شراب میں پیتا ہوں تو بھی پیتا ہے،
حرام میں کھاتا ہوں تو بھی کھاتا ہے، جھوٹ میں بولتا ہوں تو بھی بول، تو کس طرف تو مجھے بلا رہا ہے؟ وہ نوجوان تھا ہوشیار، اس نے کہا سمجھ گیا، اس نے کہا ایک کام کر، 3 دن کا ٹائم نکال میرے ساتھ چل۔ 3 دن کا ٹائم نکالا، ٹائم نکالنے کے بعد بایزید بستامی کی خانقاہ میں گئے، 3 دن تک رہے، بایزید نے کچھ کہا نہیں۔ تیسرا دن ختم ہونے والا تھا، وہ جوان کہتا ہے بابا کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ اس جوان نے کہا میں نے کلمے کی دعوت دی، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، منع کیا، انہوں نے دعوت نہیں دی، پھر بھی تو نے کلمہ پڑھا۔ فرمایا تو جو اسلام پیش کر رہا تھا وہ اسلام مجھے مطمئن نہیں کرتا، لیکن بایزید نے جو اسلام پیش کیا وہ اسلام مجھے نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج لوگ جو ہیں مسلمانوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ اسلام نہیں پیش کرے جو اسلام حضور لے کر آئے تھے۔ ہمارے نزدیک اسلام کیا ہے؟ گوشت کھانا اور 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنا، بس یہی معاذ اللہ اسلام رہ گیا۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے کہ رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھے تو ہٹا دے۔ واہ واہ، مسلمان وہ ہے اگر کوئی سو رہا ہے تو زور سے سلام نہیں کر سکتا کہ اس کی نیند میں خلل آ جائے، جو لوگوں کی نیند کا تک خیال کرے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام سفر سے واپس آتے تھے اور مدینہ منورہ آدھی رات کو آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے یہیں رک جاؤ، کوئی گھر نہیں جائے گا۔ آدھی رات ہو گئی کوئی گھر نہیں جائے گا، رات یہیں قیام کرو، صبح کے بعد جائیں گے۔ کیوں؟ اگر آدھی رات کو گھر جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کی نیند خراب ہوگی، ان کی نیند کا خیال کر کے وہ لوگ آدھی رات کے بعد مدینہ منورہ کے باہر رکتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ آج تو شادی ہو تو پوری محلے کے اندر ہنگامہ۔ اس لیے مسلمانوں مسلمان بنو۔ میلاد شریف کا مقصد یہ ہے، حضور ہمیں اللہ کا بندہ بنانے آئے تھے، اپنا غلام بنانے آئے تھے۔ جب یہ دین پہ عمل کرو تو پھر کہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔